سورۃ الحج آیت نمبر 34 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپاؤں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے عطا فرمائے۔ اب دیکھیں یہاں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخصوص جانوروں پر قربانی کا عمل جاری رکھا۔ تو قربانی صرف اس امت میں نہیں ہے بلکہ ہر امت میں قربانی رہی ہے۔ اسی طرح دلیل نمبر 3 سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور آپ قربانی کریں۔ دلیل نمبر 4 امام ابو عبداللہ محمد بن یزید القروزوینی رحمہ اللہ تعالی وفات 273 ہجری سنن ابن ماجہ باب ثواب الاضحیہ کے تحت بیان فرماتے ہیں عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما ھذی الاضاحی اللہ کے نبی قربانی کیا چیز ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام یہ تمہارے جد امجد دادا ابو کا مبارک طریقہ ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قربانی کریں گے ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا بکل شارت حسنہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ پوچھا فصوف یا رسول اللہ یہ بکری وغیرہ پر تو بال ہوتے ہیں گائے پر بال ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ایسا جانور ذبح کریں دمبا مینڈا جس پر صوف ہے تو اس پر کیا ملے گا؟ اون ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بکل شارت من الصوف حسنہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائیں گے۔ دلیل نمبر 5 امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی وفات 279 ہجری سنن ترمذی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک نقل کی ہے حضرت ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم یوم النحر قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل وہ اللہ کے نام پر خون بہانا ہے۔ انہ لیاتی یوم القیامت بقرونہا و اشعارہا و اضلافہا یہ جو آپ نے قربانی دی ہے اس قربانی کے جانور کو آپ نے ذبح کیا ہے اس میں سینگ بھی ہے اس میں بال بھی ہیں اس میں اس کے کھر بھی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سینگ اور کھر اور اس کے بالوں کو بھی لائیں گے یعنی اس پر بھی نیکی عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا اللہ اکبر۔ اور یہ زمین پر خون ابھی قربانی کے جانور کا نہیں گرتا کہ اس سے پہلے اللہ اکبر وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ قربانی کا خون زمین پر ابھی نہیں گرتا کہ اللہ کے ہاں وہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے یعنی جانور کا خون گرنے سے پہلے اللہ اس کی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ فطیبوا بہا نفسا تم اس قربانی کو خوش دلی سے کیا کرو۔ یہاں دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھنے کی ہے آپ نے قربانی کی جانور کے خون کا ذکر کیا ہے آپ نے اس کے کھر کا ذکر کیا ہے بال کا ذکر کیا ہے سینگ کا ذکر کیا گوشت کا ذکر نہیں کیا یعنی کلیجی کا ذکر نہیں ہے گوشت کا ذکر نہیں ہے پائے کا ذکر نہیں ہے مغز کا ذکر نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ جانور کے اعضاء جو تم استعمال نہیں کرتے اور پھینک دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بتائیں جانور کے وہ اعضاء جو تم استعمال کرتے ہو اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو غریب اور مساکین کو ہدیہ دیتے ہو اس پر اللہ کیا اجر عطا فرمائیں گے؟ اس کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا مبارک انداز ہے۔